فائدے کی کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جب ام عطیہ تشریف لائیں تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا؟ انہوں نے جواب دیا، میرے باپ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اب انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے جو مزید اس سے ہمارے ذہن کو کھولے گا، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی بات ہوئی ہے اس میں ہمیں زیادہ اپنے قریبی لوگوں کا لگا ہے، اور ویسے تو دیکھا جائے کہ غم اور ہم ہمیں اکثر اپنوں کا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی زیادہ اوپر بڑھ کر سوچنا سکھاتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قریب کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا چکے ہوں گے. یہ لکھ لیں، جب ہم اپنے قریب کے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا چکے ہوتے ہیں، ہم سب لائک مائنڈڈ ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری قوت بڑھ چکی ہوتی ہے، انفرادیت سے اوپر اٹھ کر ہم اجتماعیت کی سوچ رکھتے ہیں، تو پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ شہروں میں، ملکوں میں، اداروں میں، حکمرانوں میں دین کی بات کر سکے. ایک اکیلا 2 11 آپ نے کہاوت تو سنی ہوئی ہے نا، تو اکیلا بندہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا. ایک انگلش کی کہاوت کہیں پڑھی تھی کہ اگر تم تیز چلنا چاہتے ہو تو اکیلے چلو، اور اگر تم دیر تک چلنا چاہتے ہو تو دوسروں کے ساتھ چلو. تو ساتھ لے کر جب چلیں گے، اب ایک تصور میں لائیے بات کہ آپ آئیڈیلی اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی دوستوں کو، اپنی فرینڈز کو، اپنے سرکل کو، اپنے حلقہ احباب کو قرآن سے جوڑ چکی ہیں. سب کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو چکی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اب پھر آپ باہر نکلیں گے. دوسرا ٹاپک ہے خواتین کا عام لوگوں، اقربہ یعنی قریب سے، اور معارف یعنی جاننے والے لوگ. معارف میں سے جماعتوں کا احتساب کرنا. پہلے کیا تھا؟ انفرادی احتساب، اب ہے جماعتوں کا احتساب. تھوڑی سی اس کی تمہید پڑھتے ہیں. قرون اولیٰ یعنی پہلے دور کی مسلمان عورتوں نے نہ صرف عام لوگوں، قرابت داروں اور شناسہ لوگوں میں سے افراد کا احتساب کیا، بلکہ انہوں نے تب بھی فریضہ احتساب ادا کیا جبکہ غلطی کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی. ہم بعض دفعہ کیا کہتے ہیں؟ ہم پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں، پیپل پریشر میں آ جاتے ہیں. اب سب یہ کر رہے ہیں تو ہم کیسے روکیں؟ تو یہاں یہ لکھا ہے کہ نہیں، سب کرے یا کم کریں، غلط ہی ہوتا ہے. اور حق والے کے پاس، ایمان والے کے پاس اتنی جرت ہونی چاہیے اور اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ بڑی سے بڑی بات یا چھوٹی سے چھوٹی بات کو اللہ کی نظر سے دیکھے کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اس میں ہم پہلا واقعہ کیا دیکھیں گے؟ آدھی رات کو طہر دیکھنے کے لیے طلب چراغ پر بنت زید رضی اللہ عنہ کا نقد. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کو خبر ملی کہ کچھ عورتیں اپنے طہر کی حالت، طہر کہہ کہ میں پیریڈ سے پاک ہو گئی ہوں کہ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں مغالطہ لگا رہتا ہے، ختم ہوا ہے نہیں، سوچنے ختم ہو گیا، پھر ہو گیا. تو وہ عورتیں راتوں کو اٹھ کے چیک کرتی تھیں کہ کہیں ہماری نماز نہ چلی جائے. یہ بات ہو رہی ہے. چراغ کو طلب کیا کرتی تھی. انہوں نے اس پر نقد فرمایا. نقد سے مراد یہ کہ تنقید کی. کیسے کی؟ امام مالک نے عبداللہ بن ابی بکر سے، اور انہوں نے اپنی پھوپھی سے، اور انہوں نے زید بن ثابت کی صاحبزادی سے روایت نقل کی
انہیں خبر پہنچی کہ کچھ عورتیں آدھی رات کو چراغوں کو طلب کرتی ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ آیا وہ حیض سے پاک ہو چکی ہیں۔ اس پر وہ ان پر تنقید کرتی اور فرماتی عورتیں ایسے تو نہ کیا کرتی تھیں۔ کیا پتہ چلا کہ اسلام آسان دین ہے، اس میں بیجا مشقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں یہ فرما دیا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی۔ اور اسی طرح سے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ سورۃ حج کی پہلی آیت تھی آیت 78 اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی 185 ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ وہ آدھی رات کو اٹھیں اور دیکھیں کہ وہ حیض سے پاک ہو چکی ہے یا نہیں۔ علامہ عینی نے ان کے نقد کا سبب بیان کرتے ہوئے اور تحریر کیا، انہوں نے عورتوں پر اس لیے نقد فرمایا کیونکہ ان کے طرز عمل میں مشقت تھی، اور دین میں بیجا مشقت قابل مذمت ہے، اور ایسے کیوں نہ ہو جب کہ آدھی رات کا وقت آرام کے لیے ہے، طہر کی جانچ پڑتال کے لیے نہیں۔ دوسری بات ہے دینی امور کی سر انجام دہی میں بیجا مشقت قابل تعریف نہیں بلکہ قابل نقد اور احتساب ہے۔ قابل تعریف طرز عمل تو حدود شریعت میں رہتے ہوئے دینی کاموں کو سر انجام دینا ہے۔ تیسری بات، حضرت زینب کی صاحبزادی نے اپنے احتساب کی تائید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کی عورتوں کے طرز عمل کو پیش کیا کہ اگر نصف رات کو اٹھ کر طہر کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی کے بابرکت زمانے کی عورتیں ایسا ضرور کرتی۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ وہ عورتیں کتنی کانشیس تھیں۔ اس کے اپوزٹ بعض لوگ فارغ ہو بھی جاتے ہیں، غسل نہیں کر رہے، نمازیں شروع کرنی پڑیں گی، غسل بھی کر لیا ہے، ابھی ہم نے کلیننگ نہیں کی، یہ نہیں کیا، نمازیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں ایک سائڈ کا نقطہ یاد رکھے کہ جب پیورٹی آ جائے تو اس کے بعد فوراً نماز فرض ہو جاتی ہے، آپ غسل کریں یا نہ کریں، اس کا اس سے غسل سے تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے غسل میں جان کے دیر کی تو اس نماز کو آپ نے جان کے قضا کیا ہے۔ تو ہمیشہ جانچ پڑتال کر کے جو ہی آپ کو احساس ہو کہ یہ کام ہو گیا تو آپ غسل کریں اور اس کے بعد نماز ادا کریں۔ بلکہ یہ جو بات ہے یہ ہمارے کلچر میں کم ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اور علماء کرام کہتے ہیں کہ جو پچھلی نماز ہے، مثلا ایک سسٹر ہیں وہ عصر کی نماز کے وقت فیل کرتی ہیں کہ وہ فارغ ہو گئی ہیں، وہ غسل کر کے نماز شروع کرتی ہیں، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اسے پچھلی نماز کو بھی دہرا لیں۔ کس سوچ کے ساتھ؟ یہی بات کہ ہو سکتا ہے پاک ہو گئے تھے، ہم نے چیک نہیں کیا، جیسے خواتین راتوں کو اٹھ کے کر رہی تھی، اور اس دور میں رات کو اٹھ کے چیک کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، نہ گھروں میں چراغ تھے، نہ بلب تھے، نہ لائٹس تھی، نہ واش رومز تھے، تو وہ ایک مشقت تھی۔ تو اپنا ہیومن ایرر فیل کرتے ہوئے پچھلی نماز پڑھ لیں۔ جیسے اگر آپ عشاء کے وقت پہ فارغ ہوئی ہیں نا تو مغرب کی بھی پڑھ لیں، پھر اسی طرح اگر آپ عصر کی پڑھ رہی ہیں تو پچھلی ظہر کی بھی پڑھ لیں۔ خاص طور پہ یہ 4 نمازوں کا ہے کیونکہ فجر سے ظہر میں کافی ٹائم ہوتا ہے، اس کے دوران اگر پاک ہوئے ہیں تو فرق پتہ لگ جاتا ہے، تو بہرحال پچھلی نماز بھی ادا کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی تقویٰ عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اگلا واقعہ ہے طواف کی رکعتوں کو مکروہ وقت تک مؤخر کرنے پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتساب۔ نماز فجر کے بعد کچھ لوگوں نے طواف کیا، پھر وہ مجلس واعظ میں بیٹھ گئے۔ جب طلوع آفتاب کا وقت ہوا تو طواف کی 2 رکعتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے ان کے اس طرز عمل پر تنقید فرمائی۔ امام بخاری نے عروہ سے نقل کیا اور انہوں نے عائشہ سے بیان کیا، یقیناً کچھ لوگوں نے نماز صبح کے بعد طواف کیا، پھر واعظ کرنے والے کے پاس بیٹھ گئے۔ اب امیجینیشن میں لائے نا، طواف ہو رہا ہے فجر کی نماز کے بعد، پھر ایک بندہ وہاں واعظ دے رہا تھا تو یہ بھی بیٹھ گئے۔ جب طلوع آفتاب کا وقت ہوا تو انہوں نے اٹھ کر نماز شروع کر دی۔ اس پر عائشہ نے فرمایا طواف کے بعد بیٹھے رہے، اور جب وہ وقت آ پہنچا جس میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے تو اٹھ کر نماز شروع کر دی۔ شاید حضرت عائشہ کے احتساب کے پس منظر میں یہ بات تھی کہ نماز فجر کے بعد ان لوگوں کے لیے طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنے کی اجازت تھی، لیکن انہوں نے اس وقت تو ادا نہ کی اور عین طلوع آفتاب کے وقت مکروہ وقت میں ادا کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق رات اور دن کے کسی بھی وقت میں بیت اللہ کا طواف کرنا اور اس کے بعد طواف کی 2 رکعتیں ادا کرنا درست ہے۔ حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم رضی اللہ عنہ نے حضرت جبیر بن معطم سے روایت نقل کی، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد مناف، رات اور دن کی کسی بھی گھڑی میں کسی کو اس کے گھر کے طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ تو کیا پتہ چلا کہ جیسے عام جگہوں پہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن خانہ کعبہ کے اندر ایسی پابندیاں نہیں ہیں کہ چلو احتیاط کے مطابق یہ کر لے، یہ درست نہیں ہے۔ جب اللہ رخصت دیتا ہے تو مان لیجئے،
کچھ لوگ نیکی کے نام پر بعض دفعہ خود کو مشکل میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈالتے ہیں. تو بہرحال اس میں یہ بات ہے کہ دین کو اس طریقے سے اپلائی کیجئے کہ دوسرے اس سے دور نہ ہو جائیں. ایک اور جملہ اکثر میں بولتی ہوں کہ آپ کی نیکی دوسرے کا گناہ نہ بن جائے. بعض لوگ نیکی کے نام پہ دوسروں کو اتنا صبر کراتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہو سکتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے معاملات میں، نوافل کے معاملے میں، ذاتی چیزوں کے معاملے میں فلیکسیبل رہے. ہاں، حلال حرام کے معاملے میں انسان کبھی بھی نہ کمی بیشی کرے. پھر اگلا واقعہ ہے مسجد میں جنازہ لانے کو ناپسند کرنے پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتساب. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو امہات المومنین رضی اللہ عنہم کی خواہش پر ان کا جنازہ مسجد میں لایا گیا اور انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. کچھ لوگوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو حضرت عائشہ نے ان کا احتساب کیا. امام مسلم نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت نقل کی. انہوں نے عائشہ سے روایت نقل کی. یقیناً جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد میں سے گزارا جائے تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں. لوگوں نے ایسا ہی کیا. اس جنازے کو ان کے حجروں کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی. پھر اس جنازے کو باب الجنائز کے راستے جو کہ مقاعد کے قریب تھا باہر لے جایا گیا. نبی کریم کی بیویوں کو اطلاع ملی کہ لوگوں نے اس پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ جنازے تو مسجد میں داخل نہیں کیے جاتے. عائشہ کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے فرمایا جس بات کا لوگوں کو علم نہیں اس پر تنقید کرنے میں انہوں نے کتنی جلد بازی کی ہے. جنازے کے مسجد میں سے گزارنے پر انہوں نے ہم پر اعتراض کیا ہے، حالانکہ رسول اللہ نے سہیل بن بیدا کی نماز جنازہ مسجد ہی کے اندر ادا کی تھی. تو کیا پتہ چلا کہ مسجد میں جنازے کا لانا اور مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے. سب سے بڑی دلیل دیکھیں کہ خانہ کعبہ بھی تو ایک مسجد ہی ہے نا، تو اس کے اندر جب جنازے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں تو بری بات تو نہیں. لیکن بعض لوگ جنازے کو ایک بڑی اچھوت چیز سمجھتے ہیں کہ یہ اندر آ گیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، حالانکہ وہ انسان ہوتا ہے جس کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں. پہلے دیکھیے سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہے تو لوگ آپ سے بیگانے ہو جاتے ہیں. میت کے ساتھ رات گزارنی پڑے تو لوگ خوف محسوس کریں. کل کی رات تو آپ ان کے ساتھ تھے، صرف سانس کی ڈوری ساتھ تھی نا. تو کتنی جلدی ایک انسان دوسروں کے لیے اجنبی بن جاتا ہے. دوسری بات کیا پتہ چلی کہ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے سنت سے ثابت چیزوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور اہل علم کے ہاں ان اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ ان کے علم کی کمی کی دلیل ہوتی ہے. پھر اگلی بات اس میں فائدے کی کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے موقف میں مضبوط اور احتساب میں زور دیا اور وہ اپنی بات میں بہت پکی تھی، اپنی بات سے ہٹتی نہیں تھی. اور ایسے کیوں نہ ہو جب کہ ان کی تائید سنت مصطفیٰ سے ہوتی تھی اور اس کے بعد تو کسی کی تنقید ان کی نگاہ میں ایک پر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی، یعنی تھوڑی سی بھی حیثیت نہیں تھی. مطلب ہے کہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کو اہمیت نہیں دیتی تھی. اگلا واقعہ کیا بتاتا ہے کہ جوان عورتوں کو عیدگاہ جانے سے روکنے پر ایک خاتون کا احتساب. بصرہ میں جوان عورتوں کو عیدگاہ جانے سے روکا جاتا تھا. ایک صحابیہ وہاں تشریف لائیں تو انہوں نے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بیان کر کے ایسا کرنے سے منع کیا. امام بخاری نے حفصہ سے روایت نقل کی اور انہوں نے بیان کیا عیدین کے موقع پر جوان عورتوں کے جانے سے ہم منع کیا کرتے تھے. ایک خاتون تشریف لائیں اور قصر بن خلف میں مہمان ٹھہری. انہوں نے اپنی بہن سے روایت نقل کی کہ ان کی بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اوڑھنی نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہم میں سے کوئی عیدگاہ نہ جائے تو کیا اس پر کوئی حرج ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سہیلی اس کو اپنی جلباب اڑا دے. جب ام عطیہ تشریف لائیں تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا؟ انہوں نے جواب دیا میرے باپ قربان ہو جائیں، اور وہ جب بھی آپ کا ذکر کرتی تو کہتی میرے باپ ان پر قربان ہو جائیں. میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ جوان پردہ نشین اور حیض والی عورتوں کو عیدگاہ لے جایا جائے اور وہ خیر اور اہل ایمان کی دعا میں شامل ہوں، اور حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے دور رہیں. چونکہ کھلے میدانوں میں ہوتی ہیں تو وہ ایشو بھی نہیں ہے کہ مسجد میں جانا ہے کہ نہیں جانا. حفصہ نے بیان کیا کہ میں نے تعجب کی وجہ سے پوچھا حیض والی عورتیں بھی عیدگاہ جائیں؟ اس پر ام عطیہ نے کہا کیا وہ عرفات اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی؟ یعنی جائیں گی. کیا پتہ چلا اس واقعے سے کہ عورتوں کی عیدگاہ جانے اور آتے جاتے ان کا پردے کا اہتمام کرنا، ان دونوں باتوں کی اہمیت اس قصے میں واضح ہے. دوسری بات، کسی بستی یا شہر میں رائج دستور اور عادات کی سنت مصطفیٰ سے ٹکراؤ کی صورت میں قطعاً کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے مسلمان عورت نے بصرہ میں جوان عورتوں کو عیدگاہ جانے سے منع کرنے کی روش پر تنقید کی.
تیسری بات، مسلمان عورت نے اپنے احتساب کی تائید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی، کیونکہ قرآن سنت کے علاوہ کوئی دلیل قابل قبول نہیں ہوتی۔ پھر اگلی بات یہ کہ حضرت حفص رضی اللہ عنہا نے مسلمان عورت کی بیان کردہ حدیث کی توثیق کے لیے حضرت ام عطیہ سے اس کے متعلق سوال کیا، یعنی توثیق سے مراد کہ چیک کیا کہ یہ ٹھیک ہے نہیں، جس کو آپ ڈبل چیک کہہ سکتے ہیں۔ ام عطیہ نبی کریم کا کس قدر احترام کرتی تھی، جب بھی آپ کا ذکر کرتی تو ساتھ ہی کہتی میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور اے ہمارے رب ہمیں بھی اللہ کے نبی کی اسی طرح عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انداز ہے، عربوں میں آج بھی معروف ہے، اچھا لگتا ہے، کرتا تو کوئی نہیں ہے لیکن ایک اظہار کر کے اگلے کو اپنی محبت کا احساس دلایا جا سکتا ہے۔ پھر اگلا واقعہ ہے عشاء کے بعد بیکار گفتگو پر عائشہ کا احتساب رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ کے کچھ گھر والے عشاء کے بعد بیکار گفتگو میں بیٹھتے تو وہ انہیں اس سے منع کرتی۔ ہے اہم موضوع، آج کا تو کلچر ہی راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ بھی ہمارے پیارے اپنے ملک کی باتیں۔ باہر کے ملکوں میں 6-7 بجے کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، گھروں میں سو ہی جاتے ہیں، گوروں کے گھروں کی لائٹس ہی نہیں جلتی 6 بجے کے بعد 7 بجے کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو رات بھیگتی ہے، لوگ رات جاگتے ہیں اور فجر کے قریب سوتے ہیں، یا فجر پڑھ کے سوتے ہیں یا پھر اس سے پہلے آنکھ لگ جاتی ہوگی، تو یہاں سے ہی بے برکتی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا انہیں یہ بات پہنچی کہ عائشہ اپنے گھر کے کچھ لوگوں کو پیغام بھیجا کرتی تھی، کیا تم نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو آرام کرنے نہیں دو گے؟ تو آپ بھی یہ جملہ لکھ لیں، ہیں تو عمل کیا ہے میرا آپ کا؟ گھر میں رات کو دیر سے جاگنے والوں کو اب آج جا کے یہ بھی لڑائی مول لے لیں، ہیں؟ دیکھیے جو دن بھر تھکتے ہیں نا کام کر کے، ان کو رات کو نیند آتی ہے۔ کئی سسٹرز ہیں، میں ان کو جانتی ہوں کہ وہ فجر کے بعد نہیں سوتی نا، ارلی برڈز جن کو گئے چہک رہے ہوتے ہیں صبح اٹھ کے کام کر بھاگ دو، لیکن ادھر سے مغرب عشاء کے بعد وہ کہتی ہے ہماری اب بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے کیونکہ اب ہم تھک گئے۔ جس نے اٹھنا ہی 12-1 بجے ہے تو وہ رات کیسے سوئے گا جلدی؟ اس کے لیے ایک دن ان کا سرکل توڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کوشش کریں گے نا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ جلدی اٹھا کریں، جلدی اٹھانا شروع نہیں ہے، یہ آخر ہے۔ جس کو بھی آپ صبح جلدی اٹھانا چاہتے ہیں اس کو پہلے کہیں جلدی سوئے، تو جب بھی اس میں اصلاح ہوگی سونے کے جاگنے کے وقت سے ہوگی۔ گھر میں سارے بچے، میاں بیوی بچے، گھر میں جو بھی رشتہ دار بیٹھ کے مشورہ کر لیں، کیا خیال ہے ہمیں جلدی سونا چاہیے، ارادہ کریں۔ اب ایک جاگ رہا ہے، کوئی کھٹ پٹ کر رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی فون پہ ٹک ٹک کر رہا ہے، نیند تو نہیں آئے گی نا، تو سب کو سونا ہے۔ تو لہٰذا چلے آج رات ہم سارے 8-9 بجے سوتے ہیں، عشاء کے بعد نہیں جاگنا چاہیے، عشاء کے بعد جاگنا اور عشاء سے پہلے سونا ناپسندیدہ ہے۔ تو جب 1 ہفتہ 10 دن میں یہ پریکٹس کر لیں گے آپ دیکھیں گے کہ عادت بن جائے گی۔ کتنے لوگ کوشش کریں گے؟ ویک ڈیز میں تو بچوں نے اسکول کی وجہ سے سونا ہی ہوتا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ چھوٹے بچوں والے گھر میں پھر بھی لوگ سو جاتے ہیں، بڑے بچوں کے گھر میں نہیں اور اس کی وجہ کہ بیڈ میں بھی وہ فون ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اور ہی بہت مصروفیت ہے۔ آپ ان کو بیڈ پہ ڈالیں وہ شکر کریں گے چلو اماں بھی جا کے سوئیں، وہ اندر گدے میں وہ اپنی لائٹ جلا کے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ پھر ذہن سازی، پھر وہی بات ہے کہ وقت کا احساس کہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ کیا پتہ چلا؟ حضرت عائشہ کا یہ احتساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع کی دلیل ہے کہ آپ اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ اللہ کے نبی نے جو کہا اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ امام بخاری نے حضرت ابو برزہ سے روایت نقل کی ہے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کو ناپسند فرماتے تھے۔ ہماری تو شادیاں شروع عشاء کے بعد کہتے جلدی سے پڑھ لو پھر جانا ہے شادی میں، مغرب عشاء پڑھ کے پھر جاتے ہیں شادیوں میں، فکر ہی کوئی نہیں کیونکہ اب نماز تو پڑھی ہوئی ہے۔ ہاں تو اللہ کے نبی کے اب دیکھیے یہ بھی تو سنتیں ہیں نا، ہم اتنا جھگڑا کرتے ہیں داڑھی کی لمبائی پہ، شلوار اونچی ہے، جو بھی ہیں، ان سنتوں کی بات کیوں نہیں کرتے لوگ؟ آج کتنی سنتیں جو متروک ہوئی ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ نے احتساب میں ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ اختیار کیا۔ آپ کا سوالیہ انداز انکار اور توبیخ کے لیے، یعنی کہنے میں لگ رہا ہے کہ سوال کر رہی ہیں لیکن اصل میں وہ اس کو انکار کر رہی تھی۔ ان کے احتساب میں بیکار گفتگو کرنے والوں کے لیے تنبیہ ہے کہ ہوش کرو، جو بول رہے ہو کرامن کاتبین اس کو تحریر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کتنی اچھی بات ہے کہ فرشتوں کو تو آرام کرنے دو، کیونکہ ہم نہیں سوئیں گے تو وہ کیسے سو سکتے ہیں۔ بہرحال فرشتے ان ساری فیلنگ سے آزاد ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر اب تم بھی سو جاؤ۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے درمیان یہ وبا بہت عام ہو چکی ہے، رات کو دیر تک بیکار باتوں میں بیدار رہنا اور دن کو کام اور طلب علم کے دوران جمائیاں لینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون،
इलल्लाह المشتकी وهو المستعان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اصلاح کی توفیق دے۔ اپنی ذات سے شروع کر دیں۔ آپ سو جائیں وقت پہ، نہ بچوں کو کھانا ملے گا، نہ چائے پانی ملے گا، گھر کا ماحول ہی ایسا بنا دیں، لائٹیں کم کر دیں، یعنی فیلنگ آنے لگے کہ اب نیند آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر لوگ بھی اس کے یوز ٹو ہوں گے۔ حوا انصاریہ کا سائل کو ضرور کچھ دینے کا حکم۔ عمر بن معاذ انصاری کے ہاں ایک سائل آیا، ان کی دادی حضرت حوا نے اہل خانہ کو حکم دیا کہ اس کو ضرور کچھ دیا جائے۔ دلیل امام احمد نے عمر بن معاذ انصاری سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا ایک سائل ان کے دروازے پر آ کھڑا ہوا، ان کی دادی حوا نے اس کو کہا اس کو ایک کھجور کھلاؤ، انہوں نے کہا یعنی اہل خانہ نے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کی دادی نے کہا تو اس کو ستو پلا دو، انہوں نے کہا آپ عجیب بات کہہ رہی ہیں، کیا ہم اس کو ایسی چیز کھلا سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یقیناً میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ واپس کرو، اور کچھ میسر نہ ہو تو گائے یا بکری کے پائے کا جلا ہوا نچلا حصہ ہی دے دو۔ تو کیا پتہ چلا اس قصے سے کہ حضرت حوا جو تھیں وہ سائل کو کچھ نہ کچھ دینے کا جذبہ رکھتی تھیں، اور انہوں نے اپنی بات کی تائید میں اللہ کے نبی کے فرمان کو پیش کیا۔ اگلا واقعہ ہے مٹی کے مٹکوں میں نبیذ بنانے کے متعلق کثرت سوال پر صفیہ رضی اللہ عنہ کا احتساب۔ نبیذ کیا ہوتی ہے؟ رات کو کھجوریں بھگو دو، صبح اسی بھیگی ہوئی کھجور کو پانی میں مسل کے پینا۔ وہ ایک بڑا طاقتور مشروب ہوتا ہے اور فوری پینا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کو تھوڑا رکھیں گے تو پھر اس میں خمار پیدا ہوگا، جس سے بھی شراب کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو یہ مٹی کے مٹکوں میں اکثر لوگ بناتے تھے اس دور میں بھی، ٹھنڈی رہنے کی وجہ سے۔ کوفہ کی کچھ عورتیں ام المومنین حضرت صفیہ کے پاس آئیں اور مٹی کے مٹکوں میں نبیذ تیار کرنے کے بارے میں کثرت سے سوالات کیے۔ اس پر انہوں نے نقد فرمایا۔ امام احمد نے یالا بن حکیم سے روایت نقل کی اور انہوں نے سہیرہ بنت جعفر کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا ہم نے حج کیا، پھر ہم مدینہ چلی گئیں، وہاں ہم صفیہ بنت حیی کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان کے پاس کوفہ کی بھی کچھ عورتیں تھیں۔ انہوں نے ہم سے کہا اگر پسند کرو تو تم سوال کرو اور ہم سنتی ہیں، اگر چاہو تو ہم سوال کرتی ہیں اور آپ لوگ سنو۔ ہم نے کہا آپ لوگ سوال کیجئے۔ انہوں نے عورت، اس کے شوہر، حیض اور دیگر کئی باتوں کے متعلق پوچھا۔ پھر انہوں نے مٹی کے مٹکوں میں نبیذ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت صفیہ نے فرمایا اہل عراق، تم نے مٹی کے مٹکوں کی نبیذ کے بارے میں بہت سوالات کیے ہیں، اگر تم میں سے کوئی اپنی کھجوروں کو پکائے، پھر انہیں اچھی طرح مل لے، پھر صاف کر کے چمڑے کے مشکیزے میں ڈال کر اس کے منہ کو اوپر سے باندھ دے، اور جب نبیذ تیار ہو جائے تو خود پیے اور اپنے شوہر کو پلائے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ نے مٹی کے مٹکوں کی نبیذ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وہی بات کہ اس میں پھر خمیر ابھرنے لگتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ممنوع کاموں اور چیزوں کا سبب بننے والی باتوں اور چیزوں کو بھی شریعت اسلامیہ میں حرام قرار دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ حرام کردہ باتوں اور چیزوں سے آسانی سے بچ سکیں۔ پھر مٹی کے مٹکوں میں نبیذ تیار کرنے کی صورت میں نشہ پیدا ہونے کے زیادہ امکانات کے پیش نظر ان میں نبیذ کا تیار کرنا حرام کر دیا گیا۔ پھر کیا پتہ چلا کہ ممنوع چیزوں میں کثرت سے سوال نہیں کرنے چاہیے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے حضرت ام المومنین صفیہ نے مٹی کے مٹکوں میں نبیذ کے بارے میں کثرت سوال پر تنقید فرمائی۔ پھر اگلا اس میں ایشو کیا نکلا کہ حضرت صفیہ نے مٹی کے مٹکوں میں نبیذ تیار کرنے کی حرمت بیان کرنے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ جائز متبادل طریقہ کار کی طرف رہنمائی فرمائی۔ دعوت و احتساب میں اس بات کی اہمیت اور ضرورت بہت زیادہ ہے، اور حضرت صفیہ نے مٹی کے مٹکوں میں نبیذ تیار کرنے کی حرمت کے متعلق اپنے احتساب کی تائید میں سنت مصطفیٰ پیش کی، اور بلا شک و شبہ حلت و حرمت کے سلسلے میں صرف حرف آخر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور بیان ہی ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ پھر کیا نکلا کہ کوئی بھی کسی کے اندر غلط چیز دیکھی تو اس کو حد الوسع روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی باتیں ہوئی ہیں اس میں سے کوئی کوشچن ہے؟ یہ پوچھتی ہیں کہ صبح کے وقت جاگنے کے متعلق حدیث کا مفہوم، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ آج آدھی خواتین صبح کو سوتی رہتی ہیں، اور دیکھیں اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ نمبر ایک یہ کہ فجر تو آپ نے پڑھنی ہی ہے، یہ حد ہے۔ فجر سے پہلے 15 منٹ اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، پھر فجر پڑھیں، اذکار کریں، لیکن حد کیا ہے کہ فجر نہیں قضا ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ اٹھیں
فجر کی نماز پڑھیں. پھر جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں سورج ابھی نہیں نکلا، وہ اشراق کا ٹائم ہے، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت ہے. پھر سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیں. اس کے بعد آپ سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں، کیونکہ مختلف علاقوں اور ماحول میں، کلچر میں یہ چیزیں موجود ہیں. مثلاً آپ دیکھیے جیسے ناروے میں گرمیوں میں جب روزے آتے ہیں، ابھی جو گزرے ہیں، تو لوگ فجر ہی پڑھ کے سوتے تھے. اونلی ٹائم ٹو سلیپ از بٹوین فجر اینڈ ظہر، اور وہ 12 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. ساری رات تو جاگتے رہے، افطاری کی، پھر نماز پڑھی، پھر تراویح پڑھی، پھر سحری کی، 2-2:30 بجے تک یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو 3 بجے کے قریب فجر پڑھ کے پھر لوگ سوتے ہیں، اور ظہر ہوتی ہے جا کے کوئی 4 بجے 5 بجے کے قریب. تو پھر یہ ٹائم سونے کا ہوتا ہے، سونا پڑتا ہے ادھر. ٹھیک ہے، جن کے بچے ہیں جاتے اسکولوں میں ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے حالت میں سو سکتے ہیں. لیکن اگر فجر چھوڑ کے سوتے ہیں تو یہ تو کسی کے لیے بھی نہیں. پھر دوسری بات جو اپنے بزرگوں کے لیے کہا ہے، تو ڈیفینیٹلی بزرگوں میں اکثر لوگ فجر سے بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں. ذکر اذکار میں 2-2.5 گھنٹے جب گزرتے ہیں تو تھکن ہے تو پھر وہ بھی سو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. لیکن جو اٹھتے ہی نہیں ہے اس لیے کہ اب نیند نہ کھل جائے، اصل میں اس وقت اٹھنا بڑا مشکل ہے. آپ جب ایک دفعہ فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ نیند کھلی جاتی ہے. اور وہ ایک بچہ تھا تو وہ فجر کا وضو کرتا تھا تو آنکھیں بند کر کے کرتا تھا، کیوں کہ میری نیند نہ کھل جائے. تو وہ پانی تو نہیں جاتا نا، آنکھیں بند ہو ساری. تو مشکل تو لگتا ہے، لیکن بہرحال جو جس حد تک کر سکے. جائے نماز ویلوٹ کے چلتے ہیں آج کل، کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے توجہ نہیں بٹنی چاہیے. اتنا نرم نہ ہو کہ آپ اس کی نرمی فیل کرتے رہیں، اتنا سخت نہ ہو کہ اس کی سختی فیل کرتے رہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نماز ویلوٹ پہ پڑھ رہے ہیں یا آپ پتھریلی زمین پہ پڑھ رہے ہیں، آپ فوکس کتنا ہے. لیکن بہت چمک دمک اور شائنی اور فینسی کڑھائیوں والے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اپنے لیے خود ہی فتنہ ہے کہ انسان کی توجہ پھر بار بار جائے گی. عام جائے نماز جو روز چلتے ہیں اس پہ توجہ نہیں جاتی، لیکن جو بہت نیا خوبصورت یونیک سا ہوگا اس پہ جائے گی. حج کے لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، پھر وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی. اس مد میں بیٹیوں کے لیے رکھا ہوا زیور بیچ دینا چاہیے. بے شک اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بالکل بیٹیاں زیور نہ لے کے جائیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حج نہیں کریں گے تو اس میں تو سوال ہے. آج ہمارے کلچر میں جوان ہوتے ہی بیٹیوں کی شادی کی فکر ہوتی ہے، حج کی نہیں ہوتی. تو حج کر لینا چاہیے. گھر میں بچوں کے ٹوائز کی آنکھیں ہوتی ہیں، کپڑوں پر بہت احتیاط کرتی ہوں، مارکر لگا دیتی ہوں. ٹوائز اور ڈالز کے متعلق کیا احکام ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ بھی غالباً گڑیا سے کھیلتی تھی، اور اپنے مجسمے جن کی آنکھیں نہ ہوں ان کا گھر میں ہونا کیسا ہے؟ سسر نے ڈرائنگ روم میں چھوٹے بھالو سجائے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں مٹا کر رکھا رہنے دو. جی وہی بات ہے کہ سر مٹا دیں اور پھر اس کے بعد جو بھی رکھ سکتے ہیں. اور گڑیا میں دیکھیے ایک ہوتا ہے صرف اس کی شکل گڑیا جیسی ہے، ڈھیلی ڈھالی کپڑے کی، جو حضرت عائشہ کھیلتی تھی اگر تو وہ گڑیا تھی کپڑے کی، جیسے پہلے دور میں عورتیں خود ہی گھروں میں سیتی تھی. بٹ اب آج کی باربی اور پورے ویسٹرن ڈریس اور جسم کے نمایاں اظہار کے ساتھ اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ بچے عموماً گڑیا کو مار ہی رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں تصویر کے بارے میں یہ کہ اس کی بے حرمتی کرو. کبھی بالوں سے پکڑا ہوا کچھ ہے، لیکن کم از کم اگر آپ اپنے بچوں کو لے کے دیتے ہیں یا کوئی آپ کے بچوں کے لیے خریدے تو ان کو کلیئر کہ کوئی ایسی بے حیا ڈریسنگ میں گڑیا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.